اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما اذا لم ناخذ بمسلک المحقق العراقی فبالامکان ان نضیف الى ذلك ايضا منع دلالة الجملة الوصفیة على ذلك الربط المخصوص الذي یستدعی الانتفاع عند الانتفاع وهو التوقف۔ یہ بحثیں ایسی چل رہی ہیں کہ جس میں تھوڑی سی ہم کو زور لگانے کی ضرورت ہے، مگر آپ جان رہے ہیں کہ اپنی تعجب کی وجہ سے جیسی زبان کو تیز حرکت دیتے ہیں فوراً یہ ہڈی نکلی اس میں بڑھ جاتی ہے زبان اور تکلیف ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا ہم ٹھہراؤ کے ساتھ بولیں گے کل کی طریقے سے، مگر آپ جو ٹھہراؤ سے سنیے گا نہیں۔ رضا مودا تھا ٹھیک ہے نا؟ چلیے، انہوں نے فرمایا کہ مسلک نائنی مسلک کے موقع عراقی کی بنیاد پر انتفاع عند الانتفاع ہے کا تقاضا کرتا ہے وہ ربط، جو ربط پایا جاتا ہے کس کے درمیان؟ ربط بین ہے شرط والجزا۔ یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ مستدعی کس چیز کا ہے؟ انتفاع ہے اندر انتفاع، ٹھیک دیکھ لیا آپ نے؟ یہ ربط ہے شرط والجزا کے درمیان، وہ ربط مستدعی ہے انتفاع اندر انتفاع کا۔ اب ہم جس مرحلے میں ہیں وہ جملہ شرطیہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شرط کی جگہ پر آ گئی جملہ وصفیہ آ گیا ہے، اور جملہ شرطیہ نہیں، جملہ وصفیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ایک موصوف ہے اور ایک صفت ہے، تو جملہ جو ہے اکرم یہ والا اکرم الفقیر العادل، ٹھیک ہے؟ فقیر العادل، یہاں پر یہ جملہ مقید ہے وصف عدالت سے، مقید ہے وصف عدالت سے، تم ان کے اعتبار سے اچھا ایک ربط یہاں بھی ہے، وہی ربط یہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ربط یہاں پہ بھی ہے، ربط بین فلاں۔ تو محقق عراقی کے نظریے کے اعتبار سے ربط جو ان دونوں کے درمیان پایا جا رہا ہے، یہ ربط انتفاع اندر انتفاع کا متقاضی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم تو ان کے اعتبار سے انتفاع اندر انتفاع ثابت ہونے میں کوئی مشکل نہیں تھی، بحث جو تھی بس کس میں تھی؟ تبیہ اور منتفیہ نہیں ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا لَمْ نَأْخُذْ بِمَسْلَكِ الْمُحَقِّقِ الْعِرَاقِي، اگر ہم محقق عراقی کے مسلک کو معیار قرار نہ دیں، فبالامکان تب ایک چیز ممکن ہے، وہ کیا ممکن ہے؟ ان نضیف الی ذالک، اس مرحلے میں ہم اضافہ کریں اس بات کا، کس بات کا اضافہ کریں؟ یعنی کیا کہیں؟ منع دلالۃ الجملۃ الوصفیۃ علی ذالک الربط، کہ جملہ وصفیہ میں وہ ربط نہیں پایا، نہیں پایا جاتا ہے وہ ربط مخصوص کہ جو انتفاع اندر انتفاع کی استدعا کرتا ہے۔ انتفاع اندر انتفاع کب آپ کہہ رہے تھے؟ جب مسلک آغا عراقی کو تسلیم کر رہے تھے، جو انتفاع اندر انتفاع کو سمجھاتا تھا، نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسا ربط ہے جو انتفاع اندر انتفاع میں متقاضی ہے، لیکن جب وہ والا ربط نہیں ہے کہ جو انتفاع اندر انتفاع میں متقاضی ہے، تو پھر آپ اس کی نفی کریں گے، منع کر دیں گے کہ جملہ وصفیہ یعنی ان کے نظریے نہیں مانیں گے، تو آپ کہیں گے کہ جملہ وصفیہ اس ربط پہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ جو اس کا متقاضی ہے۔ فإن ربط، اچھا وہو التوقف، اور یہ ربط جو ہے وہ توقف کے معنی میں، یہ پہلے بتا چکے ہیں۔ انتفاع انتفاع مطلب کیا ہوا کہ جزا متوقف ہے کس پر؟ شرط پر۔ پھر فرماتے ہیں فإن ربط مفاد اکرم بالوصف، حیت جو اکرم ہے، حیت اکرم، ٹھیک ہے؟ اکرم الفقیر العادل، ٹھیک، یہ حیت جو ہے اس کا مفاد محاصل
مطلب محتوا. انما ہوا بتوسط نسبتین ناقصتین تقییدیتین. یہ ربط جو آ رہا ہے نا یہ دو ناقص نسبتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ جو نسبت بھی تقییدی ہے. کیسے؟ ابھی آپ نے ایک جملہ پڑھا تھا مشتمل، اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اکرم مقید ہے عادل سے. کیسے؟ فقیر کے ذریعے توسط سے. یہاں پر دیکھیے فقیر مقید بعدالت ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک نسبت پائی گئی ہے نا، نسبت تقییدیہ اور ناقصہ بھی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور خود احترام اکرام جو اکرم کا مادہ ہے یہ مقید ہے کس سے؟ فقیر سے ہے نا. احترام کس کا کرنا ہے؟ احترام مقید فقیر ہے، فقیر مقید پہ عدالت ہے. تو یہاں دو تقییدیں ہیں، دو نسبتیں ہیں، اس کی اس سے یہ نسبتیں کیسی نسبتیں تقییدی ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّ رَبْطَ مفاد اکرم بالوصف، مفاد اکرم یعنی اکرام کا وصف یعنی عدالت سے رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے. انما ہوا بتوسط نسبتین ناقصتین تقییدتین، دو ناقص اور تقییدی نسبتوں کے توسط سے ہے، ذریعے سے ہے. لأن مفاد حیۃ الامر مرتبط بذاتہ بمدلول مادۃ الفعل. اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ ذاتاً اور ڈائریکٹ اگر اس حیت کے حیت جملہ وصفیہ کو آپ مربوط کریں کسی سے نا، تو جو اکرم فعل آیا ہے نا اس کا مادہ جو ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ اکرام. اسی سے مرتبط ہے. یہ حیت جو ہے وہ ڈائریکٹ کس سے مرتبط ہے؟ اکرام سے. جو مادہ فعل ہے ڈائریکٹ وہیا، اور یہ اکرام جو ہے یہ ذاتاً کس سے مرتبط ہے؟ حیت اکرام سے. اب اکرام مرتبط ہے کس سے؟ وہیا مرتبط بنسبت ناقصۃ تقییدۃ بالفقیر، نسبت ناقص تقییدی کے ذریعے سے اکرام مرتبط ہے کس سے؟ بولیے نا زور سے. فقیر سے. یہ خود اکرم اکرام سے مرتبط ہے، اس کے اندر بھی ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ ہے اکرام ہے نا. اور اب یہ اکرام جو یہاں پر ہے نا یہ کس سے متعلق ہے؟ فقیر سے متعلق ہے. اور یہ نسبت ناقصہ ہے، نسبت تقییدیہ ہے. نسبت تقییدیہ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک مقید ہے دوسرے سے، یہی نسبت تقییدیہ اور کچھ نہیں ہے. وہذا، اور یہ فقیر جو ہے مرتبط بنسبت ناقص تقییدۃ بالعدالت یا عادل. فقیر کس سے مرتبط ہے؟ یہ مقید ہے عدالت سے. نہیں، نسبت تو دو ہی بیان کی ہے، رب تین بیان کیا ہے نا. ایک نسبت نہیں، ایک ذات ہے. اکریم اور اکرام دونوں عین ذات ہیں. ٹھیک ہے. البتہ رابطہ منطقی نہیں بن پائے گا ان دونوں کے درمیان، چونکہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ نفس کا شے سے ہے، شے کا نفس سے شے سے رابطہ نہیں بن پاتا ہے. تو یا تو آپ اس کا تجزیہ کیجئے، حیت کو الگ بتائیے اور اکرام کو الگ بتائیے. اور لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بے ذاتی بے عینی وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بس تعبیر الگ الگ ہے، تو یہ ربط جو کہا جا رہا ہے یہ ربط صوری ہے، ربط واقعی نہیں ہو پائے گا. خیر، تو مولانا ربط تین بتایا ہے، نسبتیں دو ہی بتائی ہیں. ربط بتایا ہے کہ حیت اکرم یہ اپنے مادے سے، مادہ فعل یعنی اکرام سے مرتبط ہے بس. اب اس کے بعد اس اکرام کے اور فقیر کے درمیان ایک نسبت پائی جاتی ہے، وہ نسبت ناقصہ ہے، نسبت تقییدیہ ہے. پھر فقیر اور عدالت کے درمیان بھی ایک نسبت پائی جاتی ہے، وہ نسبت تقییدیہ ہے جو ناقصہ ہے. ٹھیک. ولا جدو، اس بیچ
ٹھیک ہے، نسبت آئی ہے، نسبت ناقصہ، مگر اس بیچ ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے جو مسلک آغائے کیا عراقی میں پائی جا رہی تھی۔ وہ کیا چیز پائی جا رہی تھی وہاں؟ توقف۔ وہاں ایک ربط خاص کا ذکر کیا تھا، وہ ربط خاص کاہے کو سمجھا رہا تھا؟ توقف کو سمجھا رہا تھا، یعنی توقف جزا بر شرط۔ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وہیا مرتبط بنسبت تقییدیۃ بالفقیر وہذا مرتبط بنسبت ناقصۃ تقییدیۃ بالعادل ولا یورد ہنا ولا یورد ما يدل على التوقف والانتصاب لا بالنحو المعنى الاسمی ولا بالنحو المعنى الحرفی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو معنی حرفی یا معنی اسمی کے طور پر کسی کو سمجھا دے، توقف کو سمجھائے، التصاق کو سمجھائے۔ توقف اور التصاق کے بعد جو ہے انتفاع عند الانتفاع سمجھ میں آتا ہے نا، تو جب توقف اور التصاق نہیں ہے تو انتفاع اور انتفاع عند الانتفاع بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، مسئلہ کہ عراقی کو اگر نہیں مانیں گے تو۔ بس صحیح، بس صحیح کیا ہے آپ بتا دیجیے شہید صدر، یہاں پر کیا کیا جائے؟ ان الجملۃ الوصفیہ لیس لها مفہوم، جملہ وصفیہ مفہوم دیتا، جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے تو بتایا تھا، مگر جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کل ملا کے کلی نے دے دیا کہ جملہ شرطیہ مفہوم جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا ہے، لیکن ہاں بے صورت سالب جزیہ آپ اس کے مفہوم کے قائل ہو سکتے ہیں۔ جس مفہوم کی بات ہو رہی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کون سا مفہوم؟ مفہوم کسے کہتے ہیں؟ جس میں مفہوم کسے کہتے ہیں؟ جس میں انتفاع عند الانتفاع کس صورت میں، کس طرز پر ہے؟ انتفاع عند الانتفاع کس چیز کا انتفاع؟ ہاں یہ کہنا سننا چاہ رہا تھا میں، طبیعی حکم انتفاع عند الانتفاع بشرط طبیعی، انتفاع طبیعی حکم تب مفہوم بنتا ہے۔ تو جو انہوں نے فرمایا ہے نا شہید صدر نے کہ جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا ہے تو طبیعی حکم کی نفی کی ہے، بات آ ہوگی نا، طبیعت حکم کی نفی کی ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں یہاں پر میں نے ایک چیز لکھی ہے کہ جملہ وصفیہ اگر مفہوم رکھتا ہوگا تو اس کی دو شرطیں ہیں، جملہ وصفیہ اگر مفہوم رکھتا ہوگا تو اس کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، جملہ دلالت کرے ربط تعلیقی اور ربط توقیفی پر، ربط تعلیقی اور توقیفی پر، یعنی ایک متوقف ہو دوسرے پر، ہے نا۔ اکرام میں فقیر متوقف ہو کس پر؟ عدالت پر۔ اس کے بعد لکھا ہے جو چیز معلق ہے نا وہ سنخ حکم جس پر معلق ہے نا، کہا نا تعلیق اور ربط تعلیقی اور ربط توقیفی پائی جائے تو جس چیز پر معلق متوقف ہے نا وہ سنخ حکم اور طبیعی حکم اور شخص حکم نہ ہو۔ تو چونکہ طبیعی حکم ثابت نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پر، لہذا شیخ صدر نے کیا کہا؟ ہاں مفہوم نہیں رکھتا جملہ وصفیہ۔ ہاں مفہوم جو اصطلاحی طور پر مفہوم کسے کہا جاتا ہے؟ مفہوم اصطلاحی طور پر کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جہاں پر مفہوم اصولی رکھتا، مفہوم اصولی ہے نا، ایک جو ہاں ورنہ جو ایک کیا نام ہے ہم لوگ بولتے ہیں غیر اصطلاحی اور غیر اصولی مفہوم، وہ تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، یہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن مفہوم اصولی اور مفہوم کامل کہ جس میں انتفاع عند الانتفاع بصورت طبیعی، انتفاع طبیعی حکم ہوتا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو جب یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر مفہوم نہیں ہے اس کا جملہ وصفیہ کا۔ ہاں کیا ایسا مفہوم بھی نہیں ہے کہ اس جہت سے احترام نہ ہو، فقر کی جہت سے، عدالت کی جہت سے فقر احترام نہ ہو؟ اس جہت سے تو ہے مفہوم بھائی، ہے جب ہم نے کہا اکرم فقیر العادل، فقیر عادل کا احترام کرو تو کم سے کم اتنا مفہوم تو آپ کے دماغ میں آیا ہی، انتفاع کی حد تک مفہوم، ہاں کہ اگر فقیر عادل نہ ہو تو اس جہت سے احترام نہیں ہے، عدالت کی جہت سے اس کا احترام نہیں ہے۔ اب دوسری جہت ڈھونڈنی پڑے گی ہے کہ نہیں ہے،
ہے نا. تو اتنا تو خود سمجھ میں آ رہا ہے. اسی وجہ سے آغاز ہوئی شیخ صدر کو استاد یہ مفہوم کا انکار نہیں کرتے ہیں, مفہوم وصف کا انکار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نیمہ مفہوم ہے, وصف جو نیمہ مفہوم رکھتا ہے, نیمہ مفہوم دار ہے. جملے وصفیہ نیمہ مفہوم دار ہے, نصف آدھا مفہوم رکھتا ہے. وہ آدھا مفہوم کیسے رکھتا ہے؟ شخص حکم کی جہت سے رکھتا ہے, نیمہ مفہوم کا قائل ہے. ٹھیک ہے. نعم لا باسا بالمسیر الى دلالتها على الانتفاع عند الانتفاع. ہاں شیخ صدر فرماتے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مشکل و باس نہیں ہے کہ جو ہم اس راستے کو اپنائیں, مسیر یعنی راستہ, اس راستے کو قبول کریں یا اپنا لیں. کیا کہ جملہ وصفیہ دلالت کرتا ہے انتفاع عند الانتفاع پر, مگر بنحو سالوہ جزیہ. سالوہ جزیہ بنحو سالوہ جزیہ نہیں, کیا اس کو دیکھیے گا آپ یہاں کیا ہے مطلب اس کا. اگر انتفاع عند الانتفاع, اگر میں لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, انتفاع عند الانتفاع بنحو انتفاع طبیعی حکم ہو, بنحو انتفاع طبیعی حکم ہو, بنحو انتفاع طبیعی حکم ہو, تو انتفاع بنحو سالبہ کلیہ. اور اگر انتفاع بنحو, ٹھیک ہے, شخص حکم ہو, شخص سے حکم ہو, تو انتفاع بنحو سالبہ جزئیہ کہلاتا ہے. جیسے اکرم الفقیر العادل میں, جیسے اکرم الفقیر العادل میں, جیسے اکرم الفقیر العادل میں اکرام عدل کی وجہ سے منتفی ہوگا. اکرام عدل کی وجہ سے منتفی ہوگا. مگر تمام جہات جیسے علم وغیرہ, بریکٹ میں لکھے گا, جیسے علم وغیرہ, مگر تمام جہات سے منتفی نہ ہوگا, آپ لوگ لکھ لیے, تب اس کو پیش کریں. کہاں میں پڑھ لیتا ہوں ایک بار. اگر انتفاع عند الانتفاع بنحو انتفاع طبیعی حکم ہو, تو انتفاع بنحو سالبہ کلیہ تو ہے, تو انتفاع بنحو سالبہ کلیہ, اور انتفاع بنحو شخص حکم ہو تو انتفاع بنحو سالبہ جزیہ کہلاتا ہے. جیسے اکرم الفقیر العادل میں اکرام عدل کی وجہ سے منتفی ہوگا, مگر تمام جہات جیسے علم وغیرہ سے منتفی نہیں ہوگا. تو آپ نے ایک مثال دیکھی ہے
اذا جاءک زید فاکرمہ والی، وہاں بھی انتفاع اندر انتفاع ہے. اذا جاءک زید فاکرمہ والی مثال میں بھی انتفاع اندر انتفاع. ابھی لکھ رہے ہیں آپ لوگ، چلیے ایک منٹ اور رک جاتے ہیں. اذا جاءک زید فاکرمہ، یا یہ والی مثال میں بھی انتفاع اندر انتفاع ہے، مگر کس کا انتفاع ہو رہا ہے؟ انتفاع طبی حکم ہو رہا ہے. نہیں آیا زید تو کسی بھی جیسے احترام نہیں کرنا ہے. لیکن اکرم الفقیر العادل میں انتفاع اندر انتفاع ہے، مگر کس جیسے انتفاع ہو رہا ہے؟ شخص حکم کا انتفاع ہو رہا ہے. تو جہاں پر انتفاع اندر انتفاع طبی حکم کی شکل میں ہو اسے انتفاع بنحو سالب کلیہ کہتے ہیں، اور جہاں شخص حکم کے طور پہ ہو اسے انتفاع بنحو سالب جزیہ. چونکہ سالبہ دونوں سب نفی تو ہو ہی رہی ہے، اگر وہاں طبی حکم کی ہو رہی ہے لہذا کلیہ ہے، یہاں شخص حکم کی لہذا سالب جزیہ ہے. نام لا باس بالمسیر الی دلالتها علی الانتفاع عند الانتفاع بنحو سالب جزیہ. ہاں کوئی چارہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس بات کو قبول کرنے میں، اس راستے کو اپنانے میں کہ یہ جملہ دلالت کرتا ہے، جملہ وصف دلالت کرتا ہے انتفاع عند الانتفاع پر، مگر بنحو سالب جزیہ وفقا لما نبہنا علیہ فی الحلقۃ السابقہ، اس چیز کو موافقت کرتے ہوئے جس کو انہوں نے حلقہ ثالثہ جلد 1 اور صفحہ نمبر 252 میں بیان کیا ہے. مفہوم الغایت، ٹھیک میں نے تفصیل بیان کر دی، چونکہ کافی دیر سے ہم یہاں پر رکے ہوئے ہیں، لہذا جن لوگوں نے ہماری آخری تفصیل نہیں سنی ہے انشاءاللہ ریکارڈنگ میں سن لیں گے یا مباحثہ آپس میں کر لیں گے. یہ جو ہم نے لکھوا دیا، آپ نے لکھ دیا، اس کی وجہ سے بھی یہ عبارت انشاءاللہ آپ کے لیے آسان رہے گی. مفہوم الغایت، آج بھی وہی بات کل والی ہے. مرحلہ مفہوم غایت کو ختم کرنے کا تھا، پیش کرنے کا تھا، مگر کل کا درس مکمل کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ گیا. میری زبان میں زبردست طریقے سے درد ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو مفہوم غایت کو مکمل نہیں کر پائیں گے آج، لیکن بہرحال شروع کرتے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے یہ. ومن ایک تو مفہوم شرط تھا اذا جاءک زید فاکرمہ جیسے جملے، ایک مفہوم وصف تھا اکرم الفقیر العادل جیسے جملے. اب ایک مفہوم غایت ہے، غایت جس میں انتہا بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں صم الی اللیل ہے نا، اس ٹائپ کے جملے جو ہیں. ومن الجمل التی وقع الکلام فی مفہومها جملۃ الغایت، وہ جملے کہ جن کے مفہوم کو لے کر کے علماء نے گفتگو کی ہے، ان جملوں میں سے ایک جملہ کیا ہے؟ جملہ غایت ہے. من قبیل قولنا، جیسے ہمارا یہ قول صم الی اللیل، روزہ رکھو رات تک، انتہا کو بتایا جا رہا ہے، غایت کو بتایا جا رہا ہے. فحیث ان دلالتہ علی انتفاع فیبحث عن دلالتہ علی انتفاع طبیعی وجوب الصوم بتحقق الغایت، پس بحث کی جاتی ہے اس بات سے کہ یہ جملہ دلالت کرتا ہے انتفاع طبیعی وجوب صوم پر بتحقق الغایت، غایت کے محقق ہو جانے پر، یعنی جب رات ہو گئی ہے نا تو صوم مطلقاً جو ہے وہ اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے، اب روزہ نہیں رکھنا ہے. ولا شک کا ہونا فی دلالت الجملۃ علی ربط بنحو الذی یستدعی الانتفاع عند الانتفاع، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جملہ غایتی ہے نا، یہ جملہ غائی ہے نا، یہ جملۃ الغایت، یہ جملۃ الغایت جو ہے یہ دلالت کرتا ہے ربط کے اوپر. کس طریقے سے؟ جیسے انہوں نے پیش کیا تھا عراقی صاحب نے، کہ اس ربط کے اوپر جو استدعا کرتا ہے انتفاع اندر انتفاع کا، ٹھیک ہے. لأن معنی الغایت، چونکہ خود غایت کا جو معنی ہے وہ اپنے بطن میں لیے ہوئے اس مفہوم کو، غایت یعنی انتہا، تو اس کا مطلب جس چیز کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک انجام دینا ہے، یہاں تک، اس کی غایت یہ ہے، اس کی انتہا یہ ہے. خود بتا رہا ہے کہ جب انتہا آ گئی تو اس کا حکم ختم ہو گیا. فمسلک المحقق العراقی فی جملۃ الغایت واضح الصواب، صواب یعنی صحیح ہے، ان کا مسلک تو بالکل واضح اور روشن ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک، محقق عراقی کے اعتبار سے
انتفاع اندر انتفاع آ گیا ہے نا. ومن هنا يتجه البحث الى ان المغيّر هل هو طبيعي الحكم اور شخص الحکم. ربط تو سمجھ میں آ گیا, انتفاع اندر انتفاع والا ایک ربط جو ان کے درمیان اس میں ہے جملے پایا جاتا ہے جو انتفاع اندر انتفاع کو سمجھاتا ہے, وہ ربط تو سمجھ میں آ گیا. لیکن بحث یہ ہے کہ یہاں پہ بھی وہی والی کہ منتفی شخص حکم ہو رہا ہے یا طبعی حکم ہو رہا ہے. ومن ہونا یا تجربہ یہیں سے بحث متوجہ ہوئی ہے اس چیز کی طرف الا کسی سے الا ان المغیّہ مغیّہ یعنی جہاں پر غایت ہو رہی ہے, جہاں پہ حکم تمام ہو رہا ہے, منتہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مغیّہ یعنی رات, اس مثال میں رات دخول لیل. حل ہوا طبیعی الحکم, آیا وہ طبیعی حکم ہے, اور شخص الحکم یا شخص حکم ہے کہ المجعول والمدلول لذالک الخطاب, کہ جو مدلول اور مجعول خطاب ہے. ٹھیک ہے, فعل الاول یثبت المفہوم دونہ علی الثانی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مغیّہ جو ہے وہ طبیعی حکم ہے تو پھر مفہوم ثابت ہے. اگر آپ طبیعی حکم نہیں کہتے ہیں, شخص حکم ثابت کہتے ہیں تو مفہوم ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ احترام جو ہے صرف اور روزہ جو ہے صرف اور صرف دخول لیل تک ہے, تو دخول لیل آ گئی تو پھر کسی بھی جہت سے روزہ واجب نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ اکل و شرب سب کر سکتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طبیعی حکم نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی اور جہت ہو. ابھی مثالوں سے انشاءاللہ یہ بحث اور آگے واضح ہوگی. بولے توضیح المسئلہ انشاءاللہ توضیح کو کل پیش کریں گے, یعنی اگلے جلسے میں. الحمدللہ رب العالمین.